یہ ایک پرانی کہانی ہے جب زندگی سادہ تھی اور لوگ اپنی محنت پر جیتے تھے۔ ایک ویران صحرائی علاقے میں دو دوست شہر کی ہلچل سے دور رہتے تھے۔ ایک کا نام جمال تھا اور دوسرے کا نام علی تھا۔ دونوں پیشے کے اعتبار سے مزدور تھے، سادہ دل اور محنتی، لیکن دولت اور وسائل کی دنیا سے بہت دور۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی کام پر نکل جاتے۔ دن بھر کی مشقت کے بعد جب شام کو تھکے ہارے واپس آتے تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر روٹی کے چند ٹکڑے بانٹتے۔ ان کی دوستی میں سادگی، خلوص اور خاموش وفاداری تھی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک دن ان کے درمیان شدید جھگڑا ہوا۔ بات اس حد تک بڑھ گئی کہ انہیں فیصلہ سنانے کے لیے جج کے پاس جانا پڑا۔ دلیل کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو معاوضہ وصول کیا تھا اس پر انہوں نے اپنا حق جتایا تھا۔ جمال نے کہا، میں نے بہت محنت کی ہے، اس لیے میں زیادہ مستحق ہوں۔ علی نے جواب دیا کہ میں نے بھی بہت محنت کی ہے، اس لیے میں زیادہ مستحق ہوں۔ یہ الفاظ سن کر جج چونک گیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے تھے اور اپنا حق مانگ رہے تھے۔ وہ حلف اٹھانے کے لیے بھی تیار تھے۔ فیصلہ مشکل تھا کیونکہ دونوں بے قصور اور سچے لگ رہے تھے۔ فیصلے کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ معاملہ پیچیدہ تھا اور کوئی گواہ یا ثبوت نہیں تھا۔ آخر کار جج نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے خزانے سے کچھ اور رقم مانگی۔ دونوں کارکنوں نے اپنی محنت کے عوض جو رقم مانگی تھی جج نے دونوں کو دے دی۔ بظاہر انصاف مل گیا تھا۔ دونوں کو وہ مل گیا جو وہ چاہتے تھے، لیکن جج مطمئن نہ ہوئے، کیونکہ جج کا اصل فرض صرف معاملہ ختم کرنا ہی نہیں بلکہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنا اور انصاف کو اس کے صحیح انجام تک پہنچانا بھی ہے۔ جھوٹ کو سچ سے رد نہ کیا جائے تو ایسے دلائل کے دروازے پھر کھل جاتے ہیں اور مجرم اپنے جرم سے بچ جاتا ہے۔ یہ سوچ کر جج نے معاملہ ختم کر دیا، لیکن دل میں عہد کر لیا کہ وہ سچ تک ضرور پہنچیں گے۔ اسے یقین تھا کہ ان دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے اور جو بھی قصوروار پایا جائے گا اسے سزا ملے گی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ لیکن ایک دن وہی پرانی دلیل واپس آ گئی۔ جمال غصے سے بھرا ہوا تھا۔ جج کی عدالت میں آیا۔ اس کے چہرے پر اداسی، غم اور غصہ تھا۔ جمال نے جج سے فریاد کی، قاضی صاحب، میں نے علی کو 10 اشرفیاں قرض کے طور پر دی تھی۔ بہت دن ہو گئے ہیں، میں نے اسے بار بار یاد دلایا لیکن اس نے واپس دینے کا نام تک نہیں لیا۔ جج نے فوراً علی کو بلایا تاکہ اسے بھی سنا جا سکے۔ جب علی آیا تو اس نے بالکل الٹا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا، قاضی صاحب، مجھے جھوٹا بنا رہے ہیں۔ دراصل میں نے اسے 10 اشرفیاں بطور قرض دی تھی۔ اب وہ چالاکی سے کہتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا ہے اور اس کے اوپر مزید 10 اشرفیاں مانگ رہا ہے۔ انصاف کرو قاضی صاحب۔ جمال نے فوراً آواز بلند کی، دیکھیں قاضی صاحب، یہ شخص کتنا جھوٹا ہے۔ اس نے مجھ سے قرض لیا اور اب وہ اس کے بالکل برعکس دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ میرا قرض واپس کرنے کی بجائے اب مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ قاضی صاحب ان دونوں کو گھورتے رہے۔ معاملہ پہلے سے زیادہ پیچیدہ تھا۔ دونوں اپنے اپنے دعوے پر ڈٹے رہے اور دونوں اپنے آپ کو سچا اور دوسروں کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک بار پھر خلیج پیدا ہو گئی، جسے عبور کرنا اور سچ تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ قاضی صاحب نے جب یہ نیا مقدمہ سنا تو وہ ایک بار پھر مخمصے میں پڑ گئے۔ اس بار معاملہ صرف محنت یا سابقہ جھگڑے کا نہیں تھا، بلکہ قرض جیسے نازک معاملہ تھا اور دونوں کے دعوے ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ قاضی بار بار سوچنے لگا، کون جھوٹ بول رہا ہے اور ہم سچائی تک کیسے پہنچیں گے؟ آخر کار قاضی نے ایک خاص اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دونوں فریقوں کو ایک دن کا وقت دیا اور کہا کہ کل واپس آ کر دوبارہ پیش ہوں۔ اسی رات قاضی نے عام لوگوں کی طرح لباس پہنا، چہرہ ڈھانپ لیا اور شکل بدل کر خاموشی سے جمال کے گھر پہنچ گیا۔ شام میں خاموشی تھی، گلی سنسان تھی اور آس پاس کوئی نہیں تھا۔ قاضی صاحب اپنے ساتھ ایک تھیلی لے گئے جس میں سونے کے 50 سکے تھے۔ اس نے بیگ جمال کے دروازے کے پاس پھینکا اور تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جمال کا دروازہ کھلا، وہ باہر نکلا اور جب اس کی نظر زمین پر تھیلے پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، بیگ اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھا، فوراً دروازے کے اندر گیا
اور پیچھے سے دروازہ بند کر لیا۔ قاضی صاحب نے خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھا اور پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر علی کے گھر چلے گئے۔ وہاں بھی وہی منصوبہ دہرایا گیا۔ دونوں بیگ گھر لے گئے۔ اب قاضی نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ رات کا اندھیرا پہلے ہی تھا۔ گرج کی آواز سنائی دی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ قاضی علی کے دروازے پر گیا اور آہستہ سے دستک دی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور علی سامنے آیا۔ قاضی نے نرمی سے کہا، بھائی میں غریب مسافر ہوں، بارش ہونے والی ہے اور میرے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، کیا آپ مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے سکتے ہیں؟ علی نے قاضی کو غور سے دیکھا، لیکن چونکہ قاضی نے اپنی شکل بدل دی تھی اس لیے وہ اسے صحیح پہچان نہ سکا۔ علی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دروازہ کھولا اور کہا، بھائی آؤ، میرا گھر آپ جیسے مسافر کے لیے تیار ہے۔ بارش میں باہر رہنا مناسب نہیں۔ قاضی صاحب کو اندر لے جایا گیا۔ کمرے میں سادگی اور مہمان نوازی تھی۔ علی نے اپنے انداز میں بات شروع کی۔ اس نے قاضی سے پوچھا کہ وہ کیسا ہے اور اسے اپنے گھر کی حالت، روزانہ کی محنت اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر علی نے مہمان نوازی کا ثبوت دیا اور سادہ کھانے کا انتظام کیا۔ دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ قاضی نے ہر لمحہ غور سے علی کے چہرے کو دیکھا اور دل میں سر ہلایا۔ کھانے کے بعد قاضی صاحب نے زبان پر ہاتھ رکھا، پھر وہ اچانک پریشان نظر آیا اور حیرت سے کہنے لگا، یا اللہ، مجھے کیا ہوا؟ علی پریشان ہوا اور بولا، کیا ہوا بھائی؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ قاضی نے قدرے غصے سے بھرے لہجے میں کہا، بیٹا، میرے پاس سونے کے سکوں کا تھیلا تھا، میری ساری بچت اسی میں تھی۔ میرے خیال میں یہ سڑک پر گرا یا چوری ہو گیا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سب کچھ تھا۔ علی نے قاضی کی بات سنی اور تھوڑا سوچا اور کہا، بھائی، مجھے راستے میں ایک تھیلا ملا، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس میں کتنے سکے تھے اور کیسا لگ رہا تھا؟ قاضی نے اطمینان سے جواب دیا، بیٹا، اس تھیلے میں تقریباً 50 سونے کے سکے تھے، میری ساری بچت اسی میں تھی۔ علی فوراً اٹھا اور کمرے کے ایک کونے میں گیا جہاں اس نے بیگ چھپا رکھا تھا۔ اس نے اسے کھولا، گن کر دیکھا کہ واقعی 50 سونے کے سکے تھے۔ اس نے کوئی سوال کیے بغیر تھیلی واپس قاضی کو دے دی۔ قاضی نے دل کی گہرائیوں سے علی کو دیکھا اور ان کی دیانت، مہمان نوازی اور خلوص سے بہت متاثر ہوئے۔ دل سے دعائیں مانگنے لگے، بیٹا، تم جیسے لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں، اللہ آپ کو عزت، رزق اور حق پر ثابت قدم رکھے۔ علی عاجزی سے مسکرایا اور سر جھکا لیا۔ قاضی اٹھے اور علی نے شائستگی سے کہا، بھائی، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، باہر بارش ہو سکتی ہے، تم یہیں رہو، صبح جانا۔ لیکن قاضی نے نرمی سے عذر کیا اور کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے ابھی جانا ہے، مجھے کچھ کام کرنے ہیں، اور خاموشی سے علی کے گھر سے نکل گیا۔ قاضی اب سیدھا جمال کے گھر گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ابھی اس نے دستک دی تھی کہ اندر سے غصے کی آواز آئی، تم کون ہو؟ اس وقت یہاں کس لیے آئے ہو؟ قاضی نے تحمل سے جواب دیا، بھائی، مجھے کچھ ضروری کام ہے، پلیز دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جمال نے غصے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر دھیمے لہجے میں بولا، جلدی بتاؤ، کیا بات ہے؟ آپ کو رات کو بھی سکون نہیں ملتا؟ قاضی صاحب نے شائستگی سے کہا، بھائی، میں مسافر ہوں، میں رات گزارنے کے لیے پناہ گاہ کی تلاش میں ہوں، کیا مجھے آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے؟ جمال نے بے حسی سے جواب دیا، نہیں، میرا گھر اتنا تنگ ہے کہ ہم مشکل سے سوتے ہیں، اگر میں تمہیں بھی رکھوں گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ چلے جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے تحمل سے سر ہلایا اور ایک لمحے کے بعد کہا، ٹھیک ہے بھائی، میں چلتا ہوں، لیکن ایک بات اور بھی ہے، شام کو میرا ایک بیگ اس گلی میں گم ہو گیا، اس میں 50 سونے کے سکے تھے، میں زیادہ دور نہیں گیا، مجھے شک ہے کہ یہ یہیں کہیں گرا ہوگا، میں نے بہت تلاش کیا لیکن نہ مل سکا۔ جمال نے جیسے ہی قاضی صاحب کی بات سنی تو غصے میں آ گئے اور وہ فوراً بدتمیز ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا کہ یہ کیا بکواس ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب تم مجھ پر الزام لگانے آئے ہو، کچھ شرم کرو، یہاں صرف میرا گھر ہے اور میں نے کوئی بیگ نہیں دیکھا۔ قاضی کی مکمل تفتیش کے بعد قاضی کی خاموشی کے پیچھے ایک پوشیدہ مقصد تھا جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چنانچہ قاضی رات کے وقت علی اور جمال کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ دیکھ کر خاموشی سے اپنے گھر واپس چلا گیا۔ رات بھر اس نے جو کچھ دیکھا اور سنا اسے اپنے دل میں رکھا۔ اب فیصلہ کرنے کا وقت تھا۔ صبح ہوتے ہی قاضی صاحب دربار میں تشریف لے گئے۔ لوگ دربار میں آنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں جمال اور علی کو بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔
قاضی صاحب نے سنجیدہ لہجے میں دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ دونوں کو پھر وارننگ دے رہا ہوں، اب مجھے سچ اور جھوٹ دونوں کا پتہ چل گیا ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے جو میں منکر کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اگر کوئی اپنی غلطی مان لے، سچ کہے، تو شاید اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ بس یہی طریقہ ہے۔ یہ سن کر جمال فوراً بولا، اس کا لہجہ بلند اور طاقت سے بھرپور تھا، قاضی صاحب، میں نے آپ کا آخری فیصلہ بالکل درست سمجھا۔ میں آج بھی وہی کہتا ہوں جو میں نے کل کہا تھا، مجھے انصاف چاہیے۔ علی جھوٹا ہے۔ قاضی نے خاموشی سے جمال کی طرف دیکھا، پھر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ علی نے شائستگی سے سر جھکا لیا اور کہا، قاضی صاحب، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہم دونوں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ پر ہے۔ قاضی نے نرمی سے جمال کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، سچ بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ لیکن جمال اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ وہ اپنی کہی ہوئی بات دہراتا رہا، قاضی صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے علی سے کوئی قرض نہیں لیا۔ قاضی خاموشی سے سنتا رہا، لیکن وہ سب کچھ جانتا تھا۔ آخر کار قاضی نے وہ سب کچھ ظاہر کر دیا جو اس نے کل رات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قاضی خاموش رہنے کے لیے جمال کے گھر گیا۔ علی نے حیران ہو کر قاضی کی طرف دیکھا۔ جمال کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور بولے، قاضی صاحب، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں نے علی سے کوئی قرض نہیں لیا۔ اب قاضی کے لیے فیصلہ کرنا آسان تھا۔ اس نے علی کو تمام الزامات سے بری کر دیا اور جمال کو جھوٹ بولنے اور یہ ثابت کرنے پر سزا دی کہ اس نے چوری کی تھی۔ چند دن بعد جب جمال کو سخت سزا کا کچھ حصہ ملا تو قاضی نے اسے بلایا اور پوچھا کہ بیٹا، اب تمہیں سزا ہو رہی ہے، سچ بتاؤ، قصور کس کا تھا؟ اس بار جمال کا سر جھک گیا، اس کا لہجہ ٹوٹ گیا اور دل پریشان تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، قاضی صاحب، میں مجرم ہوں، میں نے علی سے قرض لیا تھا اور میں نے گزشتہ رات تھیلے کو بھی چرایا تھا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں شرمندہ ہوں۔ دراصل قاضی صاحب کسی اور مقصد کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ قاضی صاحب کے خاص مشیر جو کہ کچھ عرصہ قبل وفات پا چکے تھے، قاضی صاحب کو ایسے سچے اور دیانتدار شخص کی تلاش تھی جو نہ صرف وفادار ہو بلکہ اس کی قربت اور اعتماد کا معیار بھی ہو۔ جب قاضی صاحب کو یقین ہو گیا کہ علی سچے اور دیانتدار ہیں تو اس نے علی کو اپنا خاص مشیر مقرر کیا اور اس نے اسے بڑی تنخواہ اور ایک خوبصورت رہائش بھی دی۔ علی کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ جو کل تک کام کرتا تھا اب قاضی کا سب سے قریبی اور بہترین ساتھی بن چکا تھا۔ یہ سب اس کی دیانت، سچائی اور صبر کا نتیجہ تھا، اور جمال کو جھوٹ اور لالچ کی زندگی ملی۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بڑا سبق سکھاتی ہے کہ سچائی انسان کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ جو شخص ایماندار اور دل کا سچا ہو، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وقت آنے پر اللہ اسے عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ سچائی کے اسباب سے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو علم اور طاقت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر علی جھوٹ کا سہارا لیتے یا قاضی کا تاج چرا لیتے تو شاید آج یہی سبق ملتا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچائی ہی ترقی اور کامیابی کا واحد راستہ ہے، اور سچا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔